السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، یہ ہمارے قرآن مثالوں کی دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرنے کا موضوع پڑھ رہے تھے، اور اس کے بارے میں ہم نے اس کے متعلق لاسٹ کلاس میں اور پچھلی کلاس میں 2 مثالیں ہم نے پڑھی تھیں، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق تیسری اور چوتھی مثال پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ. اس موضوع کی جو تیسری مثال ہے اس کو اللہ نے ذکر کیا سورہ جمعہ میں. اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی جیسی ہے جو بہت سے کتابیں لا دے ہو. اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. محترم سامعین کرام، یہ مثال اللہ نے بیان کی ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ نے علم دیا، پھر انہوں نے اس علم سے اعراض کیا اور روگردانی کی اور اعراض کیا اور منہ پھیر لیا. اور یہ جو ہے مثال سورۃ الجمعہ میں، اور یہ سورۃ الجمعہ کا اصل جو موضوع یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بیان کی، اور اللہ نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت پر بڑا احسان کیا ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہودیوں کی مشابہت کرنے سے بھی ہمیں روکا ہے. اور تو اللہ نے یہاں پر چاہا کہ بیان کرنا کہ علم یا کسی قوم میں نبی کا آنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے اس قوم کے لوگ اس نبی کی بات ماننا. جب اس قوم کو بلندی ملے گی اور وہ آگے بڑھیں گے، ورنہ وہ اگر علم بھی آ جائے ان کے پاس یا ان کے پاس نبی بھی آ جائیں، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتے اور نبی کی بات نہیں مانتے تو وہ ان کا یہ نبی ان کے پاس آنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. تو اللہ نے یہاں پر مثال بیان کی ان یہودیوں کی جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تورات پر عمل کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو کتاب دی تھی وہ تورات تھی، اور ان کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے جب ان کو تورات ملی تو انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا. تو اللہ نے ان کی مثال بیان کی جیسا کہ کوئی گدھا ہوتا ہے. فرمایا کہ جن کو اللہ نے تورات دی پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی گدھے کے اوپر بہت ساری بڑی کتابیں ہوں. اگر کوئی گدھا ہو، گدھے کے اوپر کتنی بڑی کتابیں ہوں، بھاری اہم اور قیمتی کتابیں ہوں، لیکن اور اس کے اوپر رکھ دی جائے تو وہ گدھے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ جانتا نہیں کہ اس کتابوں کے اندر ہے کیا. تو جس طرح کہ اگر گدھے کے اوپر کتابیں ہوں تو گدھے کو ان کتابوں کا فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے یہ جو یہودی تھے جن کو تورات دی گئی، تو انہوں نے سمجھا تورات کو لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال بھی اس گدھے کی طرح ہے. پھر اللہ نے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کی کتنے بدترین لوگ ہیں ایسی قوم جن کی یہ مثال ہے. کتنی بدترین ایسی قوم ہے جن کی یہ ایسی مثال ہے. ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، یعنی کتنی بدترین قوم ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلایا. تو تورات میں اللہ کی آیتیں کیا تھی؟ بہت سی تھی، اور اس میں سب سے اہم یہ تھی، اس میں خوشخبری دی گئی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، عرب سے نکلیں گے، اور ساری دنیا کے لیے وہ نبی رہیں گے، سارے جہانوں کے لیے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، تو ان پر تم ایمان لانا. تو یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، تورات میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. تو لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلایا. تو اس لیے ان کو یہ حقدار ہوئے اس بری مثال کی، کہ گویا کہ یہ گدھے ہیں کہ اللہ نے ان کو تورات دی، اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں کچھ دنوں کے بعد، اور وہ عرب سے نکلیں گے، ان پر ایمان لانا چاہیے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا. یا تو انہوں نے جھٹلایا، کہا کہ یہ ہے نہیں، یا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ نبی تو ہے لیکن صرف عرب کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، اور یہ غلط ہے، بلکہ نہیں سب کے لیے، سارے جہانوں کے لیے نبی تھے.
بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے یہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح وہ جانتے تھے اپنے بچوں کو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح وہ جانتے ہیں اپنے بچوں کو. پھر بھی انہوں نے کیا کیا, یعنی اس پر ایمان نہیں لایا, اس پر ایمان نہیں لایا. تو مفسرین نے کہا کہ یہ مثال تو یہودیوں کی اصل, لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ کے قرآن کو سمجھتا ہے پھر عمل نہ کرے, یا وہ سمجھے ہی نہیں, تو دونوں بھی, چاہے وہ سمجھے اور عمل نہ کرے یا سمجھے ہی نہیں, دونوں بھی اس مثال میں داخل ہے. کہ انہوں نے بھی کیا کہ اعراض کیا, گویا کہ جنہوں نے قرآن پڑھ لیا لیکن عمل نہیں کر رہے تو گویا کہ یہ گدھے ہے, ٹھیک ہے نا. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس حافظ ہے, قرآن تو حفظ کر لیا لیکن قرآن سمجھ میں بالکل نہیں آتا. تو کتنی تو یہ بہت ہی قریب ہے اس مثال کے. یہ نہیں کہیں گے یہ مثال میں داخل ہو رہے ہیں قطعاً یقیناً, لیکن بہت قریب ہے. بہت قریب ایسے لوگ جو صرف قرآن حفظ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ بہت قریب ہے کہ وہ اس مثال کے وہ مطابق آ جائے اور اس مثال میں وہ داخل ہو جائے کہ انہوں نے وہی عمل کیا, قرآن پڑھ لیا لیکن سمجھا نہیں, یعنی عمل نہیں کیا. تو انہوں نے وہی سیم کام کیا جو کام کیا تھا یہودیوں نے. تو اللہ نے ان کی اس کام کی مثال دی کہ گویا کہ جو گدھا ہو, جس کے کیا ہو, یعنی جس کی پیٹھ پر بڑی کتابیں ہوں لیکن وہ اس گدھے کو ان کتابوں کا فائدہ نہیں ہوتا, اس گدھے کو ان کتابوں کا فائدہ نہیں ہوتا. تو یعنی اس طرح سے یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی نا ان علم کا فائدہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ انہوں نے نہ اس کو سمجھا, نہ اس پر کیا کیا, نہ اس پر عمل نہیں کیا. تو اب ضروری کہ علم خالی کافی نہیں, بلکہ علم عمل ضروری ہے. کیا ہے ضروری, علم کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے. عمل ہوگا تو فائدہ ہوگا, اگر عمل ہوگا تو فائدہ ہے. اور یہاں پر اللہ نے تشبیہ دی ان کی گدھے سے, اس لیے کہ یہ جو یعنی حیوان ہے, جو جانور ہے گدھا حمار, یہ معروف ہے, یہ نشانی ہے ایک جہالت اور نالائقی اور بیوقوفی کی ایک وہ نشانی ہے. اس لیے جب بھی اگر کوئی لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جانور کا نام لاتے ہیں. تو نا اللہ نے اس طرح سے نا یہ سب سے جو ایک ہے نا حقیر جو درجہ کا جو جانور ہے, جس کی نشانی ہے کہ وہ یعنی جہالت, برادت اور لاپرواہی اور نالائقی, اس کی اللہ نے مثال دی ان لوگوں کی کہ یہ لوگ گویا کہ گدھے کی طرح ہے, گویا کہ لوگ ہیں نا یہ گدھے کی طرح ہے. تو جو وجہ یہ ہے یعنی مثال بیان کرنے کی, جس طرح یہودیوں کو یا اس طرح جو بھی قرآن پڑھ کر عمل نہ کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کا. تو جس طرح اس کا فائدہ نہیں ہوتا, اسی یعنی تو اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح اگر گدھے کے اوپر کتنی بھی کتابیں رکھ دی جائیں تو اس کو نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ بعض علماء نے یہ تو بیان کیا, حتیٰ کہ یہ بیان کیا کہ کبھی کبھار گدھے بہتر ہوتے ہیں ان لوگوں سے. اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل, کہ یہ ہے جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بدتر ہے. اس لیے کہ جانور کو تو وہ مکلف نہیں ہے, اس کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی, لیکن ان کو اللہ نے عقل دی, زبان دی, سمجھ دی, پھر بھی یہ ان سب سینس جو اللہ نے حواس جو دی اس کے باوجود بھی اگر ایمان نہ لائیں اور قرآن پہ غور نہ کریں, سمجھے نہیں, تو اس کی مثال اسی طرح ہوگی. تو اس طرح ہم نے کہا کہ نا یہ مثال اگرچہ یہودیوں کے لیے, لیکن اس میں وہ بھی داخل ہیں جو شخص قرآن پڑھے لیکن قرآن پہ عمل نہ کرے اور قرآن سے ہدایت حاصل نہ کرے. اس لیے کہ قرآن آیا اسی لیے تاکہ اس سے قرآن کو سمجھا جائے, قرآن سے ہدایت لی جائے. اور جب اللہ نے چاہا کہ قرآن کے بارے میں بیان کرنا ہے, قرآن کیا ہے, تو اللہ نے بیان کیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اور یہ قرآن ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ہر چیز میں, ہر فیلڈ میں وہ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے ہماری سیدھے راستے کی طرف. تو جو قرآن سے ہدایت نہ لے اور رہنمائی نہ لے اور گائیڈنس نہ لے قرآن سے, تو وہ گمراہ ہے, اور وہ اس کی مثال اسی طرح ہے. تو ضروری کہ قرآن سے بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن کو سمجھنا ہے, اس سے عمل کرنا, اس سے ہدایت لینا. اور سلف جو صالحین تھے, یعنی اس سے مراد ہے کہ جو صحابہ کرام اور تابعین, اور جب بھی سلف کا نام آتا ہے سلف صالحین کا, اس سے مراد ہوتے ہیں جو ہمارے پرانے لوگ, اور اس سے مراد ہے 3 سینچریز, 3 صدیاں, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, جن کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے, فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد کا سب سے بہترین صدی میری ہے, اس کے بعد کی صدی, اس کے بعد کی صدی, جو وہ صدی کہتی ہے انگلش میں سینچری کو. تو سلف صالحین کا جو عمل تھا قرآن سیکھنے میں وہ یہ تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے, لیکن اس کو یاد کرتے, سمجھتے, عمل کرتے, پھر آگے بڑھتے. تو فرماتے ہیں صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ہم 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ ہم اس کو سمجھ لیں, اس کو یاد کر لیتے اور اس کو سمجھ لیتے, اس پہ عمل کر لیتے, پھر ہم آگے بڑھتے. لیکن آج کل کا کیا ہو گیا کہ اکثر حفظ پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, اور لیکن قرآن سمجھنے پر اور قرآن کی ہدایت لینے میں لوگ بالکل پیچھے ہیں. صرف لوگ فخر کر رہے ہیں حفظ کر کے,
اور یہ غلط ہے. یعنی حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل جو کمال ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن پر عمل کرنا ہے. اور یہ جو سورہ جمعہ ہے، یہ سورۃ الجمعہ جو اس میں اللہ نے مثال بیان کی، اللہ نے اس میں یہودیوں کی 3 جو شبہات تھی، یا 3 جو ان کے یعنی جو ان کے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے فخر کی چیزیں ہیں، اللہ نے اس کو یعنی اس پر رد کیا. تو پہلا یہ تھا کہ وہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں، ہم اللہ کے دوست تھے اور اللہ کے ہم چہیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تو اللہ نے اس بات کا رد کیا، کہا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے خاص لوگ ہو تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو وہ لوگ تو اللہ نے فرمایا کہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ کا چہیتا ہوں، تو اس کے لیے موت یعنی اور اچھی ہوتی ہے دنیا سے، تو تمنا کرو موت کی، تو یہ ہرگز نہیں کریں گے. اس طرح سے انہوں نے فخر کیا تھا عرب پر کہ ہمارے پاس کتاب، ہمیں اللہ نے کتاب دی، اور تم جو عرب ہے تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. یہ شروع میں، بعد میں اللہ نے یعنی عرب کو بلکہ سارے مسلمانوں کو کتاب دی، اور جو قرآن جو سب سے اہم کتاب ہے، تو یہ ان کا یہ فخر تھا کہ ہمارے پاس کتاب ہے، ہم اہل کتاب ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تو اللہ نے ان کا رد کیا کہ تمہارے پاس کتاب تو ہے لیکن تم اس پر عمل نہیں کر رہے، تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ تمہیں گدھے کی طرح ہے. اس لیے کہ تمہارے پاس کتاب بھی ہے لیکن تم عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. تو تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ تم اس پر عمل نہیں کر رہے، تو تمہاری اور گدھے کی یعنی حالت سیم ہے. اس طرح سے انہوں نے یہ دوسری چیز تھی. اور تیسری چیز جو یہودیوں نے فخر کیا، وہ فخر کرتے تھے ہفتے کے دن پر، یعنی ہفتے کے دن پر وہ فخر کرتے تھے کہ ہم کیا ہے ہفتے کے دن والے ہیں، یعنی ان کی عید ہفتے کے دن ہوتی ہے، سیٹرڈے کے دن. تو اللہ نے ان کو سورۃ جمعہ میں کہا کہ نا مسلمانوں کے لیے اس سے بہترین دن ہے، جو یعنی ہفتے سے بہترین دن ہے وہ ہے جمعے کا دن. تو یہ یعنی ہفتے کے دن سے بہتر دن ہے جو ہے نا، جو ہوتا ہے جمعے کا دن. تو یہ ہے اللہ نے ان کی مثال بیان کی اس صورت میں کہ نا انہوں نے کس طرح جب انہوں نے اعراض کیا تورات سے تو یہودیوں نے تو کس طرح اللہ نے ان کی مثال بیان کی، گویا کہ وہ نہ گدھے ہیں. پھر ہم اب آتے ہیں اس کے بعد کی جو مثال ہے یعنی اعراض کے موضوع کے متعلق، وہ اللہ نے جو مثال بیان کی سورۃ المدثر میں. اللہ نے فرمایا کہ نا فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. اللہ نے فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے یہ منہ موڑ رہے ہیں اور نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں. کیا ہوا انہیں؟ كأنهم حمر مستنفرة، گویا کہ یہ نا بتکے ہوئے گدھے ہیں، یعنی جنگلی یہ گدھے ہیں. فرت من قسورة، جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں. پھر فرمایا کہ بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشرة، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ قیامت سے بے خوف ہے اور قیامت سے ڈرتے ہیں. مطلب سامعین کرام، یہاں پر اللہ نے مثال بیان کی یعنی ان لوگوں کی جو لوگ اللہ کے نصیحت سے اعراض کرتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں. اور یہ جو مثال اللہ نے بیان کی یہ سورۃ المدثر میں آئی ہے، یہ سورۃ المدثر میں آئی ہے. اور یہ سورت کا ایک نام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نام سورۃ الدعوہ ہے، اس کا نام سورۃ کیا ہے؟ الدعوہ بھی ہے. اس میں اللہ نے شروع سے آخر تک دعوت کی زیادہ باتیں ذکر کی. اس میں مشرکین کو یاد دلایا گیا، ان کو ڈرایا گیا آخر دن کے بارے میں، اور اس میں کیا کیا ہوں گے. پھر اللہ نے یہاں پر اس سورۃ مدثر میں شروع میں یہ بیان کیا کہ نا ان لوگوں کی ایک مثال بیان کی، یعنی ان کافروں کا ذکر کیا جنہوں نے دنیا کا مقام کو فوقیت دی دین پر، جیسا کہ وہ تھا یعنی ولید بن مغیرہ. اس کے بارے میں اللہ فرمایا کہ ثم نظر ثم عبس وبصر، کہ اس نے حق جاننے کے باوجود بھی اس نے انکار کیا تاکہ اس کا جو مقام ہے عرب مکے والوں کے پاس وہ ختم نہ ہو جائے. ابھی اللہ نے اس کے بعد آگے یہاں پر ایک وہ ذکر کیا، حوار، کنورزیشن جو ہوگا کافروں یعنی جو جنت میں ہوں گے اور جو جہنم میں ہوں گے. تو جنتی سوال کریں گے جہنمی لوگوں سے کہ تم لوگ جہنم میں کیوں گے؟ تو وہ لوگ بولیں گے ہم نمازیں پڑھتے تھے، یہ نہیں. تو انہوں نے 5 کاموں کا ذکر کیا کہ ہم یہ کرتے تھے. پھر اللہ نے اس کے بعد ایک مثال بیان کی کہ سوال کیا سب سے پہلے، یعنی گویا کہ تعجب کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ان مشرکین کو کہ یہ قرآن سے منہ پھیر رہے ہیں اور روگردانی کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں تو حجتیں ہیں، واضح براہین ہیں، سب ہیں، اس کے باوجود بھی کیوں یعنی منہ پھیر رہے ہیں؟ تو یہ ایک عجب کی بات ہے اور ایک یعنی تعجب کی بات ہے. تو اللہ فرمایا کہ فما لهم، کیا ہوا انہیں؟ یعنی تذکرۃ معرضین، کہ یہ نصیحت سے قرآن سے یہ اعراض کر رہے ہیں. اور قرآن سے اعراض کرنے کی 2 صورتیں، دو شکلیں. ایک تو بالکل اس کو ماننا ہی نہیں، اس کا انکار کر دینا، یا اس کو ماننا لیکن اس پر عمل نہیں کرنا، یہ بھی اعراض ہے اور یہ بھی داخل ہے. یعنی علماء نے کہا کہ یہ بھی داخل ہے اس میں.
پھر اللہ نے مثال بیان کی ان کی جس طرح کہ وہ قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، گویا کہ کیا ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بتکے ہوئے یعنی یہ گدھے ہیں، یعنی جنگلی جو گدھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو زیادہ تیز بھاگتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں. تو یہ کیسے، فرت من قسورہ، جب یہ شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. تو گویا کہ ان کی مثال ایسی ہے، یہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں، گویا کہ ایسے گدھے جو تیز بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کر. تو قسورہ یہ شیر کا نام ہے عربی زبان میں. یہ بات کہا کہ نہیں، قسورہ سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ جو ماہر وہ ہوتے ہیں شکار کرنے والے. تو جب کوئی شکار کرنے والا آتا ہے تو کس طرح یہ تیز بھاگتے ہیں. تو دونوں اگر مطلب ہو، چاہے اس کا مطلب شیر ہو یا شکار کرنے والے لوگ ہو، تو ان دونوں حالتوں میں کس طرح گدھا تیز بھاگتا ہے. گدھے یعنی بالکل یعنی رعب کی حالت میں، خوف کی حالت میں کس طرح وہ تیز بھاگتے ہیں، یعنی جو بتکے میں ہوتے ہیں، یعنی جو گدھے ہوتے ہیں، تو کس طرح یہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ گویا کہ تو کافروں کی حالت بھی ایسی ہے، جب یہ قرآن سنتے ہیں تو یہ بالکل ان کی حالت خراب ہو جاتی اور یہ بھاگنے لگتے ہیں. اور ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہ ذکر کیا سورہ زمر میں بھی کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو اللہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے وہ ہل جاتے ہیں اور وہ تنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے بیان کیا کہ نا، پھر اللہ نے ان کی یہ جو اعراض ہے اور جو منہ پھیرنا ہے اللہ کی آیتوں سے، اس کی ایک شکل ذکر کی. فرمایا کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان کے ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے سر کے پاس ایک ایسی کتاب ہو، ایسا لیٹر ہو جس میں لکھا ہوا ہو کہ نا یہ محمد اللہ کے سچ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر وہ ایمان لائیں گے. تو یہ تو کیا ہے، ضد ہے اور یہ بدماشی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ نا، اور یہ یعنی آتا ہے سیرت میں کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے ان اور بہت سے مشرکین نے مکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب نہ آ جائے، اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ محمد اللہ کے رسول، میرے رسول ہیں، تم ایمان لاؤ. یہ اگر لیٹر آیا ہے تو ہم، اگر یہ خط آئے تو ہم ایمان لائیں گے. تو یہ بلا شک کیا ضد ہے اور یہ ہے نا بدماشی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں ان کے بارے میں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ. تو اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. تو پھر اللہ نے پھر آگے فرمایا مدثر میں کل ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ. بات ایسی نہیں ہے جس طرح وہ گمان کر رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا آخرت کو ایمان نہیں ہے، یہ آخرت کو نہیں مانتے اور آخرت سے ہی بے خوف ہے. اس لیے یہ سب بدماشی اور ضد کر رہے ہیں، اور یہ ضد کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا یعنی اللہ کے ذکر سے، قرآن سے منہ پھرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آخرت سے غفلت کرنا. جو آخرت سے غافل ہوتا ہے تو وہ ہے نا، پھر وہ ہے نا قرآن کو نہیں مانتا یا قرآن سے اعراض کرتا ہے. تو یہ مثال میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ جیسے کہ یہ جو کافر ہے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، ان کی مثال گویا کہ اس یعنی گدھوں کی طرح ہے جو ہے نا شیر کو دیکھ کر یا شکاریوں کو جو شکار کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کس طرح ہے نا تیز بھاگتے ہیں اور یعنی ڈر کر. تو اسی طرح سے یہ لوگ ہے نا جب قرآن سنتے ہیں تو بالکل یعنی وہ اعراض کرتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے نا ہم کچھ یہاں پر پڑھیں گے. یہ جو موضوع ہے کہ اللہ کے آیتوں سے، اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنا اور منہ پھیرنا، اس کے متعلق کچھ باتیں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے اعراض کا، کہ اعراض کا مطلب ہے کہ نا اسے اعراض کرنا اور منہ پھیر لینا اور روگردانی کرنا. اور اللہ نے اعراض کا ذکر قرآن میں 50 بار سے زیادہ کیا ہے، اعراض کا جو لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ معنی کہ اور الفاظ بھی اختیار کیے جیسا کہ نا تولی لفظ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، اگر یہ منہ پھیر لے. پھر اللہ نے ایک اور لفظ استعمال کیا صدود، کہ الذين كفروا صدوا عن سبيل الله، کہ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اس طرح سے ادبار ہے ثم ادبر واستكبر. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہے نا الفاظ اختیار کی یہ معنی. پھر ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے اعراض، منہ پھیرنے کی کیا شکلیں ہیں، کیا صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں سے اعراض کرنا، اس کو سمجھنا نہیں، نہ اس پہ عمل نہیں کرنا. اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بدماش ظالم کوئی نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا سورہ سجدہ میں اور سورہ کہف میں بھی کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها. یعنی اس نے اعراض کیا، اس نے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو نا اللہ کے آیتیں یاد دلائی جائیں پھر وہ اس سے منہ پھیر لے. یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. یعنی اس کو قرآن پڑھایا جائے، حدیث سنائی جائے کہ قرآن میں حدیث میں ہے، لیکن پھر وہ نا اس پر ایمان نہ لائے، عمل نہ کرے، بلکہ منہ پھیر لے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کوئی ظالم نہیں ہے. اس طرح سے اللہ نے یہ معنی میں اللہ نے ذکر کیا سورۃ طٰہٰ میں وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا. ہم نے ہمارے طرف سے آپ کو ایک ذکر دیا، جو قرآن دیا، جو اسے منہ پھیرتا ہے
تو وہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا گناہ وہ اٹھائے گا. اس طرح اللہ نے بیان کیا قرآن کے بارے میں قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. اور پھر بلکہ اللہ نے وعید کی جو قرآن سے اعراض کرتا ہے وہ ایک بڑی مشقت کے عذاب میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اللہ نے فرمایا سورہ جن میں وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی مشقت اور تنگ والے عذاب میں اس کو ڈالیں گے. اور قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ یہاں پر جو اعراض ہے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کے دو معنی، یا تو بالکل اس کو قبول نہیں کرنا جو کافر کرتے، یا اس پر عمل نہیں کرنا جیسا کہ وہ کرتے مسلمان. تو یہ نہیں کہ صرف آیتیں کافروں کے لیے بلکہ یہ آیتیں مسلمانوں کے لیے بھی ہیں جو مسلمان ہیں لیکن وہ قرآن پر عمل نہیں کر رہے، قرآن کو سمجھ رہے نہیں، تو وہ بھی داخل ہے اس میں، وہ بھی کیا ہے اس میں داخل ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، کہ اکثر کو حق کا علم نہیں ہوتا تو اس لیے وہ ہے نا منہ پھیرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نا وہ اعراض کی وجہ سے وہ ان کے پاس کیا ہے علم نہیں ہے، یعنی کیا اعراض کی وجہ سے کہ وہ حق نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نا اعراض کرتے ہیں، وہ خود یعنی کوشش نہیں کرتے سمجھنے کی، یعنی اگر وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان کو علم بھی حاصل ہوگا اور وہ جانیں گے، اور کیا کریں گے جانیں گے. اس طرح سے ایک شکل یہ ہے اعراض کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کونی نشانیاں ہیں کہ نا یہ جو وہ ہونا سولار اسکلپ، چاند گرہن وغیرہ، دن رات کا بدلنا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس میں یعنی عقل مندوں کے لیے. تو ان آیتوں سے اعراض کرنا یہ بھی کیا ہے ایک اعراض کی شکل ہے. اللہ نے فرمایا سورہ یوسف میں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور یہ کتنے ایسے یعنی آیتوں سے اور نشانیوں سے وہ گزرتے ہیں آسمان اور زمین میں، جو نشانیاں ہوتی ہیں اس سے وہ گزرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں لیکن وہ اسے اعراض کرتے ہیں. اس طرح سے اس کی ایک مثال ایک شکل یہ بھی ہے، تیسری جو شکل ہے اعراض کی کہ اس پر عمل نہیں کرنا، یعنی اسے نا قرآن پر کیا کرنا عمل نہیں کرنا، تو یہ بھی اعراض ہے. تو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں جب اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان کرو اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. پھر فرمایا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم انتم معرضون، تم نے اعراض کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک شکل ہے اعراض کرنے کی. اس طرح سے ایک شکل یہ ہے اعراض کرنے کی کہ آخرت سے اعراض کرنا، اس کو بھول جانا یا اس کے لیے تیاری نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن وہ غفلت میں وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں اور غفلت میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے اور آخرت کی یاد سے وہ معرض ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں. اس طرح سے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے اعراض کی کہ اللہ کے حکم سے اعراض کرنا، یعنی اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرنا، یعنی اللہ کے اللہ کا جو قانون ہے قرآن حدیث میں اس کو اپلائی نہیں کرنا اپنی زندگی میں، یا اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان پر کیا کرنا، اس کا ہے نا اس کو نافذ نہیں کرنا، اس کو اپلائی نہیں کرنا. تو اللہ فرمایا کہ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم تولى فریق منهم وهم معرضون. یہ سورہ آل عمران میں جو اللہ نے جو آیت ذکر کی. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ایک شکل یہ بھی ہے اعراض کی کہ نصیحت سے اعراض کرنا، کہ اگر کسی کو اگر نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت قبول نہ کرے بلکہ اعراض کر لے اور کہے کہ ہمیں سب معلوم ہے، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا دلانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. اس طرح سے یہ بھی کیا ہے یہ صحیح نہیں، یہ بھی کیا ہے ایک شکل ہے. اور جو دور ہو جائے، اور اس طرح سے ایک شکل یہ ہے اعراض کی کہ دور ہو جانا، یعنی دینی مجالس میں حاضر نہ ہونا بلکہ دینی مجالس سے دور رہنا اور منہ پھیر لینا. تو جو ان سے دینی مجالس سے یا مسجدوں سے منہ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے. تم جانتے ہیں جو قصہ مشہور حدیث میں ہے، جو بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور لوگ بھی ساتھ تھے، تو 3 لوگ آئے، 3 لوگ باہر سے آئے، تو 2 اندر آ گئے اور ایک باہر کھڑا رہا. اور جو 2 اندر آئے تو ایک نے آگے جگہ دیکھی خالی تو وہ آگے بڑھ گیا، ایک سب سے آخری میں پیچھے بیٹھ گیا، اور جو تیسرا تھا وہ تو باہر کھڑا ہوا تھا، پھر وہ نا یعنی باہر چلا گیا اور حاضر ہی نہیں ہوا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نہ بتاؤں ان 3 لوگوں کے بارے میں. فرمایا کہ پہلا جو تھا جو سب سے قریب آ گیا، آگے اس نے جگہ دیکھی تو وہ قریب آ کے بیٹھ گیا، تو یہ قریب آیا تو اللہ نے بھی اس کو قریب کر لیا. اور تیسرا وہ شرمایا اور سب سے پیچھے بیٹھ گیا، جہاں پر سب سے آخری بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے شرمایا اور اس کو پیچھے کر دیا. اور جو تیسرا جو تھا جو اعراض کیا اور اندر آئے نہیں یعنی محمد وسلم کے پاس بلکہ وہ باہر چلا گیا، تو اس نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا اس سے اعراض کیا، اسے منہ پھیر لیا. ٹھیک ہے نا.
اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ اعراض کے اسباب کیا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے، دین سے اعراض کرنے کے اسباب کیا ہے۔ سب سے پہلا جو سبب ہے، سب سے پہلا وہ ہے دنیا کی محبت مسلط ہو جانا دل پر، اور دنیا کی محبت غالب ہو جانا دل پر۔ اس سے انسان اعراض کرتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی قرآن سے۔ اور ہم نے اس کی مثال بیان کی جو ہم نے ذکر کیا لاسٹ کلاس میں، جو سورہ اعراف کی جو آیت تھی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا۔ تو دنیا کی محبت جب انسان پر آ جاتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ اس اللہ نے فرمایا سورہ فصلت میں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اگر ہم نے انسان پر انعام کیا تو وہ اعراض کرتا ہے۔ اس طرح سے جو دوسرا سبب ہے اعراض کا، جو وجہ ہے یعنی ریزنز، کہ ضد اور بدماشی، عناد، ضد بنا اور بات کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان کے اندر آ جائے تو وہ ضد کرنے لگتا ہے اور وہ ہے نا اعراض کرتا ہے، وہ بات نہیں مانتا۔ تیسری وجہ یہ ہے اس اعراض کی کہ وہ ہے تقلید، یعنی اندھی تقلید اپنے آباء و اجداد کی، یا اپنے قبیلے والوں کی، یا اپنے ملک کی، یا اپنے گاؤں کی وغیرہ کہ یہ بڑے لوگوں کی تقلید، ان کی نا اندھی یعنی بلائنڈ فالو کرنا ان کو، یعنی جو کہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس طرح سے جو چوتھی جو وجہ ہے اعراض کی وہ ہے کبر، تکبر کو جیسے انسان اعراض کرتا ہے، جس طرح یعنی ابلیس نے کیا کیا، حق کے باوجود، حق جاننے کے باوجود اس نے اعراض کیا تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں۔ اس طرح سے ہم اس کے بعد پڑھیں گے کہ نا اعراض کی اقسام کیا ہے، یعنی اعراض کرنے کی ٹائپس کیا ہے۔ اس کے 2 ٹائپ ہیں۔ ایک ٹائپ تو یہ کہ بالکل، ایک قسم یہ ہے اعراض کی بالکل نہیں ماننا، بالکل اس سے اعراض کرنا، ٹھیک ہے نا، قرآن سے اس پر ایمان لانا۔ ایک ہے کہ نا ایک ہے نا پارشیل، کہ صرف یعنی ماننا لیکن عمل نہیں کرنا، تو یہ بھی اعراض ہے۔ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اعراض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو قرآن میں جو اعراض کی آیتیں ہیں، یہ انسان کبھی گمان نہ کرے گی تو صرف کافروں کے لیے، میرا کوئی تعلق نہیں اس سے، نہیں، آپ کا بھی تعلق ہے۔ اگر آپ اس میں عمل نہیں کریں گے تو آپ بھی ان میں شمار ہو جائیں گے، آپ بھی ان میں شمار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی کیا سزا ہے، یعنی اعراض کرنے کی سزا کیا ہے، یعنی پنشمنٹ کیا ہے اس کی بہت سے اللہ نے ذکر کی پنشمنٹ۔ پہلے یہ ہے کہ دنیا میں تنگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئے گی۔ تو ہم جانتے ہیں جو اللہ نے اس ذکر کیا سورہ سبا میں، کہ ذکر کیا قصہ ذکر کیا سبا کے لوگوں کا، کہا کہ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، کہ سبا کے جو گھر تھے وہ ایک بڑی نشانی والے گھر تھے، یعنی بڑے عمدہ گھر تھے، ان کے جو گھر تھے، ان کی جو بستی تھے، کہ ان کے رائٹ لیفٹ پہ 2 بڑے باغ تھے، اس میں ہر قسم کے پھل وغیرہ تھے۔ لیکن تو اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمت دی تھی، وہ مزے میں تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ نے فرمایا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ تو کیا ہوا، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر ایک بڑا سیلاب بھیجا، اور کیا کیا، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، ہم نے ان کو جو ان کے پاس جو بہترین جو بڑے 2 باغ تھے، ایک رائٹ پر ایک لیفٹ پر، ان کے بدلے ایک ہے نا کانٹے والا ایک 2 باغ دے دیے، اور اس میں ہلکے سے کچھ بیر کے پتے بھی ہیں، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے اللہ نے کافر یعنی مکے کے کفار والوں کو بھی دھمکی دی، اگر یہ اعراض کریں گے تو ان پر ایسی کڑک آئے گی اور آندھی آئے گی جس طرح آئی تھی عاد و ثمود پر۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ فصلت میں، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ٹھیک ہے نا۔ اور بلکہ نا یہ تو کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی انسان کو تنگی ہوگی، اور اس کا رزق میں تنگی ہو جائے گی، دنیا اس کے لیے مشقت اور تنگی میں آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لے اور منہ پھیر لے، یعنی اسے عمل نہ کرے، سمجھے نہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے تنگی کی ہو جائے گی زندگی، اس کی زندگی ہو جائے گی تنگی والی، مشقت والی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس سے یعنی اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا بنا کر، اسے ہم اٹھائیں گے، ہم کیا کریں گے، اسے نا اندھا بنا کر اسے ہم اٹھائیں گے۔ لیکن اعراض کے مقابل کیا ہے، اس کے اپوزٹ وہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات فوری مان لینا، اور اس کے بارے اللہ نے ذکر کیا سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو فوری مانو، فوری قبول کر لو، فوری جواب دو اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ شورى میں، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو مومن کیا کرتے، برعکس اس کے فوری بات مان لیتے، بلکہ اطاعت کرتے اور کہتے ہم نے ایمان لا لیا اور ہم اطاعت کریں گے، ہم ایمان لا لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ تو یہ لوگ کیا ہے، کامیابی، یہ لوگ ہیں نا کامیاب ہوں گے۔ اور جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ اس کی بات مانے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اس لیے تو اللہ تو جب انہوں نے اللہ کی بات مانی تو اللہ نے ان کا جواب دیا سورہ آل عمران میں، فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ٹھیک ہے نا۔
تو اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ رعد میں للذین استجابوا لربہم الحسنى، جو اللہ کے رب کی کہ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو فوری مان لیا، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ باتیں تھیں اس موضوع کے متعلق. تو انشاءاللہ آج کافی باذن اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ پھر ہم اگلے کی کلاس میں ہم پڑھیں گے 9واں موضوع، 9th ٹاپک پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم.